بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سوشل میڈیا کے مادھیم سے یہ بات سامنے آئی کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک ہندو نوجوان کو وہاں کی بھیڑ نے اکٹھے ہو کے پکڑا، بے رحمی کے ساتھ اس کو مارا، پھر اسے جلا دیا گیا۔ تو میں بھارت کے مسلمانوں کی طرف سے بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں اور ان میں جو کٹر پنتھی لوگ ہیں یا جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ رہی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی گیدڑوں والا کام نہیں کیا۔ یہ روایت گیدڑوں کی ہوتی ہے کہ بہت سارے گیدڑ کسی ایک جانور کو اکیلا جب دیکھتے ہیں تو وہ اکٹھا ہو کے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، اس کو نوچتے ہیں۔ تو جو بھی قومیں دنیا میں جہاں جہاں زیادہ ہیں، اگر وہ اپنے علاقے میں، اپنے دیش میں وہاں کے الپ سنکھیکوں کو اکٹھا ہو کے، بھیڑ اکٹھی ہو کے کسی ایک کو مار رہی ہے تو وہ بہادر لوگ نہیں ہیں، وہ نامرد ہیں، ان کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ کیا خاصیت ہوئی کہ آپ کی تعداد زیادہ ہے تو آپ دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اگر کبھی کسی مسلمان کے ساتھ یا کسی ایک اکیلے آدمی کو بھیڑ نے مارا ہے تو پورے دیش نے اس کی ورودھتا کی ہے، سرب دھرم کے لوگوں نے اس کو برا کہا ہے۔ آپ اپنے دیش کے اندر کون سی ایگزامپل سیٹ اپ کر رہے ہیں؟ آپ بھارت کے ایک اچھے پڑوسی بن کے رہے ہیں، آپ ہم سے چھوٹے ہیں، آپ کا دیش ہم سے چھوٹا ہے، اور ہمیشہ ہمارے دیش نے آپ کے ساتھ محبت ہی کی ہے اور آپ کو ہمیشہ سٹینڈ کیا ہے، آپ کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ آپ کے جو کٹر پنتھی ہیں وہ اس بات کو بھول رہے ہیں۔ آپ اگر وہاں تعداد میں زیادہ ہیں اور آپ کے آس پاس وہ ہندو بھائی جو ہیں ان کی تعداد کم ہے، آپ ان پہ ظلم کر کے سوچ رہے ہیں کہ آپ یہاں اگر ہم کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم اس کو بھی ظالم ہی سمجھتے ہیں۔ آپ بڑے ظالم ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ اس طرح جو بدتمیزی کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اس کو اسلام کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کرتا۔ دنیا میں الگ الگ حکومتیں وہاں کے کم گنتی میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں، اس کو بہانہ بنا کے آپ کسی مظلوم کی جان نہیں لے سکتے۔ اس بات کو بہانہ بنا کے آپ کسی دیش کے خلاف نفرت نہیں پھیلا سکتے۔ یہ غنڈہ گردی ہے سر عام، اور اس کو کسی قیمت کے اوپر جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں اس بات کا کنڈیم کرتا ہوں، اور بنگلہ دیش کے جو نیک سیرت مسلمان ہیں سارے کے سارے، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آگے آئیں اور ان فرقہ پرستوں کے خلاف جو آپ کے ملک میں رہ کے، ارے ادھر آؤ، اسلامی ملکوں کو دیکھو۔ اسلامی ملکوں میں جو کم اقلیت میں، مائنورٹیز میں عیسائی ہیں، سارے اسلامی ملکوں میں ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ اور اب جب بیپار بڑھا تو جو بڑے ہمارے بیپارک کے اندر کے اسلامی ملک ہیں، چاہے وہ دبئی ہے، چاہے وہ قطر ہے، چاہے یو اے ای ہے، ان کے اندر ہندو بھائیوں کی، سکھ بھائیوں کی عبادت گاہیں بنائی گئی۔ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، کسی کے ساتھ آپ بدماشی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جہاں ہم ان کو گیدڑ سمجھتے ہیں، جو اگر کوئی یہاں کسی سے ظلم کرنا چاہے آپ کو نامرد سمجھتے ہیں، تم بھی ان گیدڑوں میں شامل ہو جو کسی غریب کو، کسی مظلوم کو اس کا مذہب کو آدھار بنا کے اس کے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہو۔ اس بات کا کنڈیمڈ کرتا ہوں، اور پورے بھارت کے مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ اس بات کا کنڈیمڈ کریں تمام لوگ، کہ ہمارا پڑوسی ملک اگر مذہب کو بنیاد بنا کے کسی مظلوم کو جلاتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ایک کڑوی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک میں قانون بنا CAA، جو پڑوسی ملکوں میں غیر مسلم ہے وہ اگر بھارت آ کے ناگرکتا لینا چاہیں تو بہت سارے مسلمان لیڈروں نے اس کی مخالفت کی، جی CAA بن گیا، غلط ہو گیا، غلط ہو گیا۔ کبھی ان ملکوں کے مسلمان حکمرانوں کو بھی کہا کہ تمہاری بدماشیوں کی وجہ سے جن لوگوں کو وہ ملک چھوڑنا پڑا، تو CAA تو ان حکمرانوں کی غنڈہ گردی کی وجہ سے بنا جو ہمارے دائیں بائیں دونوں پڑوسی ملکوں میں رہ رہے ہیں۔ وہ اگر ایماندار ہوتے تو اس جگہ سے لوگ ہجرت کر کے کیوں آتے؟ ایمان کا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ غلط جب کسی نے کیا، مسلمانوں نے مسلمانوں کو بھی غلط کہا کہ ہم انصاف پہ چلنے والے ہیں، ہم دوسروں کی طرح نہیں کہ ہمارا بچہ غلط ہوگا تو قوم زیادہ ہے، ہم کہیں نہیں ہمارا ہی ٹھیک ہے۔ اس میں کس کا قصور تھا؟ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اگر غیر مسلموں کی تعداد کم رہ گئی تو کیا اس کی ذمہ داری وہاں کی حکومت کی نہیں بنتی؟ بنتی کہ نہیں بنتی؟
दुबई में अगर वही गैर मुस्लिम दुबई में, कतर में खुश रह रहे हैं, तो क्या वहां के हुक्मरानों की तारीफ नहीं बनती? तो ये तो फिर उन लोगों को तय करना होगा जो जहां अक्सरियत के अंदर है। अक्सर एक बात मैं कहा करता हूं, मुसलमानों, गीदड़ बनने की कोशिश ना करो। पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले खासकर सुनो, गीदड़ों का झुंड इकट्ठा होता है। जब वो किसी बूढ़े शेर को देखता है तो 100-200 गीदड़ इकट्ठे हो जाते हैं उसको मारने के लिए। मुसलमानों की तारीख गीदड़ों की तारीख नहीं है। हमारे यहां भी जो लोग ताकत के बल पे 400-500 एक जगह इकट्ठे होकर सोचे भी किसी एक बंदे के ऊपर हमला करें, किसी एक के ऊपर कुछ करें, वो भी कोई शेर नहीं है, गीदड़ है। अब गीदड़ चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, चाहे यहां हो, गीदड़ तो गीदड़ ही रहेंगे। अपने मियार को बुलंद कीजिए, किसी को तना देख के उस पर जुल्म ना करो। किसी को कमजोर देख के, कमजोर के ऊपर जुल्म किया तो क्या किया जी? ताकतवर किसको कहते हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आज भी पूरी दुनिया का यहूदी और जितने ईसाई हैं उनका नाम सुन के उठ के खड़े हो जाते हैं। सुनो, जिस दिन फ्रांस का बादशाह पहुंचा है अक्का को फतेह करने के लिए गजा के बॉर्डर के ऊपर, और जब वो 20 लाख फौजी लेके आया, जैसे ही उतरा उस सरजमीन के ऊपर समुंदर के किनारे, अभी उसने पड़ाव किया, 1 महीना तैयारी कर रहा था, बीमार हो गया, बिस्तर से लग गया। सुल्तान अय्यूबी एक दिन सुबह सुबह अकेला ही उसके लश्कर में पहुंचा। वो पूछा तुम्हारे बादशाह को मिलना है? उसके खेमे में गया, मैं अय्यूबी हूं। बड़ा हैरान हुआ, भी मुसलमानों का सुल्तान आ गया, खुद बिठाया, तेरी तीमारदारी करने आया हूं और तेरा हालचाल पूछने आया हूं। उस ईसाई बादशाह ने कहा कोई और होता तो मेरी बीमारी की खबर सुन के हमला करता, और फरमाया नहीं नहीं यार, जब तू है ही बीमार, लड़ेंगे कैसे? इतनी दूर आके ये तेरे डॉक्टर फेल हो गए, मैं अपना तबीब भेजता हूं, पहले अच्छा इलाज कराओ, हट्टे कट्टे हो जाओ, जब तुम मुझे खबर भेजोगे फिर हम दोनों मैदान जंग के अंदर उतरेंगे। सुल्तान अय्यूबी जब ये कह के अपने हकीमों को छोड़ के उस खेमे से निकला था, रिनॉल्ड के ये लफ्ज थे, उसने कहा अय्यूबी तू बहुत अजीम आदमी है। अय्यूबी पलटा, फरमाया गलत कहता है, ये कह कि इस्लाम अजीम मजहब है, मेरे रसूल ने मुझे सिखाया कि अगर कोई निहत्ता हो तो उसके ऊपर जुल्म नहीं किया जा सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।